ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اینا اپنا لہنگا سنبھالتے سہج سہج قدموں سے حجرہ عروسی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ دلہن بنی نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس نے ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا زیب تن کر رکھا تھا جو اس کے نازک سے سراپے پر جچ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی گلاب کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ پورے کمرے میں گلاب کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اینا نے حیرانی سے کمرے کی سجاوٹ کو دیکھا۔ فرش پر گلاب کی پتیاں بکھری پڑی ہوئی تھی۔ بیڈ پر سرخ رنگ کی چادر کے اوپر بھی گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، جبکہ بیڈ کے چاروں جانب گلاب کی لڑیاں لگی تھیں۔ گلاب کے ہی پھولوں کے گلدستے کمرے میں ہر جانب رکھے ہوئے تھے۔ اینا بھی سرخ رنگ میں اسی کمرے کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا وجود بھی مہک رہا تھا۔ اینا کے دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ بے حد خوش تھی، اسے اتنی محبت کرنے والا ہمسفر ملا تھا۔ اس نے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر اس کے چہرے کی رنگت پل بھر میں لال ہوئی۔ اینا اپنا لباس سنبھالتے جا کر بیڈ پر بیٹھی۔ وہ بے حد تھک گئی تھی۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی جانب دیکھا جہاں اس کے ہمسفر کا نام لکھا تھا۔ اذلان کا نام دیکھ کر اینا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور پھر وہ خود ہی اپنی حالت پر شرما دی۔ اذلان ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ اسے کمرے کے باہر چھوڑ کر پلٹ گیا تھا اور اب وہ جانے کہاں تھا۔ اینا کو بیٹھے بیٹھے کافی دیر گزر گئی تھی۔ بار بار اس کو نیند کے جھونکے آ رہے تھے، مگر وہ زبردستی جاگ کر اذلان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اس وقت کا انتظار کتنی شدت سے کیا تھا یہ بس وہی جانتی تھی۔ اب اس وقت کو وہ سو کر کھو نہیں سکتی تھی۔ اینا اب بیٹھے بیٹھے بور ہونے لگی۔ اس نے یوں ہی سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر دیکھا، وہاں فائلز کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ بور ہو کر دراز بند کرنے لگی، مگر اسی اثنا میں اس کی نظر فائل کے نیچے رکھے کارڈ پر گئی۔ اینا نے یوں ہی وہ کارڈ اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے پیروں سے زمین سے رک گئی۔ اس کارڈ پر واضح درج تھا کہ اذلان خانزادہ ایک سیکریٹ پولیس ایجنٹ تھا۔ اینا کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ اذلان نے اس سے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ اذلان خانزادہ اس کے باپ کا بزنس پارٹنر نہیں تھا، بلکہ کوئی اور تھا۔ اس کارڈ پر اذلان خانزادہ کا نام اور اس کی تصویر لگی ہوئی تھی، اس لیے اینا کو غلط فہمی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اینا جانے کتنی ہی دیر سکتے کی حالت میں بیٹھی رہی۔ وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے اس کا جس شخص سے نکاح ہوا تھا اس کی شخصیت ایک جھوٹ پر مبنی تھی۔ جس شخص کو وہ دل و جان سے قبول کر چکی تھی وہی شخص اسے اتنا بڑا دھوکہ دے گا۔ اینا نے دراز میں رکھی فائلز نکال کر دیکھا۔ ان فائل سے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا تھا کہ اذلان خانزادہ ایک بزنس مین ہے، بلکہ وہ تمام فائلز چیخ چیخ کر اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ اذلان خانزادہ ایک سیکریٹ ایجنٹ ہے جو جانے کس مقصد کے تحت اینا کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ اینا بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ بے یقینی نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ گلاب کے پھولوں کی نرمی میں چھپے کانٹے اسے چبھنے لگے تھے۔ وہ یکدم ہی بیڈ سے کھڑی تھی۔ اس نے وہ فائلز اوپر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی، مگر اذلان کا کارڈ اس نے ابھی بھی پکڑ رکھا تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں بے یقین سی کھڑی تھی۔ اس کا بھروسہ بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ سب کچھ جیسے بے معنی سا ہو گیا۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور اذلان خانزادہ کمرے میں آیا۔ وہ اینا کو اس طرح سے کمرے کے وسط میں کھڑا دیکھ کر بری طرح سے چونکا۔ اس نے حیرانی سے اینا کی طرف دیکھا جو گم سم کھڑی تھی۔ وہ پل بھر میں ہی سمجھ گیا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ اینا کو کھوجتی نظروں سے دیکھتے اس کی جانب آیا۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر گئی جہاں اس کی فائلز اوپر ہی رکھی نظر آ رہی تھی۔ اذلان نے بے اختیار ایک گہری سانس بھری۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا سچ اینا کے سامنے آ چکا ہے۔ وہ اذلان کی حقیقت جان گئی ہے۔ اذلان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اینا نے نظریں اٹھا کر اذلان کی سمت دیکھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ اینا کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ آپ کون ہیں اور کیوں ہماری زندگی میں آئے ہیں؟ اینا نے اذلان کی آنکھوں میں جھانکتے سرد لہجے میں پوچھا
اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پکڑا اس کا کارڈ بھی اس کی جانب بڑھا دیا۔ ازلان نے خاموشی سے اینا کے ہاتھ سے اپنا کارڈ لے کر اپنی جیب میں رکھا۔ اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ ازلان نے فی الحال اس بات کو ٹالنا چاہا تھا اور ساتھ ہی اینا کا ہاتھ تھاما تھا، مگر اینا نے اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے ازلان کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس سے چند قدم دور جا کر کھڑی ہوئی۔ ساری باتیں آج ہی ہوں گی، مجھے سچ جانا ہے۔ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا جبکہ آپ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہیں اور خود کو آپ ایک بزنس مین ظاہر کرتے ہیں؟ ہمارے رشتے کی بنیاد آپ کے جھوٹ پر کیوں رکھی؟ آپ کو مجھ سے جھوٹ بولتے ذرا شرم نہیں آئی؟ اینا نے روتے ازلان سے کہا تھا۔ ازلان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ سامنے کھڑی لڑکی پل پل اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ اینا کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا، اسی لیے اب وہ اس سے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں سچ پتہ چل ہی گیا ہے تو تم سے کچھ بھی چھپانے کا فائدہ نہیں، ازلان نے گہری سانس بھرتے کہا اور اطمینان سے اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا۔ میں ایک سیکرٹ پولیس ایجنٹ ہوں، میں کوئی کاروباری شخصیت نہیں ہوں۔ میں نے بس کچھ عرصے کے لیے ایک کاروباری شخص کا بہروپ لیا ہے، کیونکہ تمہارا باپ اور اس کے بزنس پارٹنرز غیر قانونی دھندے میں ملوث ہیں، اور اتنے بڑے بڑے مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالنا کسی عام بندے کا کام ہرگز نہیں۔ اس لیے میں ایک بزنس پارٹنر کے طور پر تمہارے باپ سے ملا، پھر تم بھی اس کہانی میں شامل ہو گئی اور مجھ سے محبت کرنے لگی۔ تم سے شادی کرنا میرے پلان میں ہرگز شامل نہیں تھا۔ تم تو میرے لیے وہ مہرہ تھی جس کے ذریعے میں تمہارے باپ تک پہنچ سکتا تھا، اس لیے میں نے مجبوراً تم سے شادی کی۔ ازلان خانزادہ نے نہایت اطمینان سے اینا کو ساری تفصیل بتا دی، جبکہ اینا سانس لینا بھی بھول گئی۔ جس شخص کو وہ دل و جان سے چاہتی تھی وہی شخص اسے اتنا بڑا دھوکہ دے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اینا کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ بے یقین نظروں سے ازلان کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، مگر اس نے اپنا یہ کیسا روپ بدلا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے محبت کا ڈرامہ کر کے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، مجھے کوئی کھلونا سمجھا ہے؟ اینا کا دل یہ سب کہتے ہوئے کئی ٹکڑوں میں ٹوٹا۔ میں مزید تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے مجبوراً تمہیں سچ بتانا پڑا۔ ازلان نے اینا کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، اور ہاں، یہ سب کسی کو بھی بتانے کی غلطی ہرگز مت کرنا، کیونکہ اگر تم نے اپنا منہ کھولا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگلے ہی لمحے ازلان خانزادہ کا نرم لہجہ خشک ہو گیا۔ اینا نے حیرانی سے ازلان کی طرف دیکھا۔ یہ تو وہ ازلان تھا ہی نہیں جسے وہ جانتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ وہ جس ازلان کو جانتی تھی وہ تو اسے دل و جان سے چاہتا تھا، مگر اس کے سامنے کھڑا شخص تو پتھر سے بنا ہوا تھا، جو ایک معصوم اور نازک سی لڑکی کے جذبات کے ساتھ کھیل گیا، اور اسے اپنے کیے کا پچھتاوا بالکل نہیں تھا۔ میں بابا کو سب کچھ بتا دوں گی، آپ نے کس طرح سے مجھے اور میرے بابا کو دھوکہ دیا۔ دلہن بنی نازک سی لڑکی ازلان کے خوف سے کانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کی آواز بری طرح سے لڑکھڑا گئی تھی۔ اس کی بات سن کر ازلان کے تاثرات یک لخت سخت ہوئے۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ ازلان خانزادہ نے دھوکے سے اس سے شادی کی ہے۔ وہ شادی کی رات ہی سارا سچ جان گئی تھی کہ ازلان وہ شخص نہیں تھا جس پر اس کا باپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ وہ بڑی آسانی سے مجتبیٰ بیگ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ خیال اپنے دل سے نکال دو میری جان کہ تم میرے بارے میں کسی کے سامنے اپنی زبان کھول سکتی ہو۔ اگر تم نے غلطی سے بھی یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی تو تمہارے باپ کی لاش بھی تمہیں رونے کے لیے نہیں ملے گی۔ ازلان خانزادہ نے اس کے بال دبوچتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ سر پر پہنا دوپٹہ اس کے بازوؤں میں گرا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی سخت رویہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہیں اپنی زبان میں سمجھانا پڑے گا۔ ازلان نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اینا کے دل کی دھڑکن پل بھر میں بڑھ گئی۔ اینا نے اس کی مضبوط گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر ازلان نے اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ اینا اس کے بازوؤں میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ مجھے چھوڑیں،
میں آپ کے ساتھ ایک پل نہیں رک سکتی، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، اینا نے ازلان کے بازو میں مچلتے ہوئے کہا۔ ازلان نے غصے سے گھور کر اینا کو دیکھا۔ اینا تو اس کی سوچ سے زیادہ ضدی ثابت ہوئی تھی۔ اینا کے دور جانے کی بات سن کر ازلان کے دل میں کچھ ہوا۔ وہ تو اس لڑکی سے محبت کا دعوے دار نہیں تھا، اس نے بس اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے اینا سے نکاح کیا تھا۔ پھر کیوں؟ اینا کے جانے کی بات سن کر اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ اینا کو اس لمحے اپنی نظروں سے ہرگز دور نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے وہ کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار تھا۔ یہ بات اپنی ذہن سے نکال دو میری جان کہ تم کسی کو میرے بارے میں سچ بتا سکتی ہو، ازلان نے اس کا چہرہ قریب کرتے غراتے ہوئے کہا۔ اینا کے دور جانے کی بات سن کر ازلان کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ تو ثابت تھا کہ وہ اینا کی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ ازلان نے اپنی مزید اسے قریب کیا اور اس کے بال دبوچتے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ میں تمہیں کسی بھی قیمت خود سے دور جانے نہیں دوں گا۔ ازلان نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور ساتھ ہی اس کے نازک سے وجود کو بیڈ پر دھکیلا۔ اینا نے خوفزدہ نظروں سے ازلان کو دیکھا۔ وہ اسی کی سمت بڑھ رہا تھا۔ اینا بے اختیار دور ہٹی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ لڑکی بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس کے لیے ازلان کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ وہ ازلان سے اس بات کی توقع بالکل نہیں کر رہی تھی۔ ازلان اینا پر جھکا تھا۔ اینا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی، مگر اب ازلان پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر اینا کو ساری حقیقت بتائی تھی، کیونکہ اینا اس کا سچ جان گئی تھی اور یہ بات اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی۔ ازلان نے ہاتھ بڑھا کر اینا کی ناک میں پہنی نتھ آہستگی سے اتاری۔ اینا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ازلان پلیز، اینا نے تڑپ کر ازلان سے کہا۔ وہ ازلان کا یہ روپ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، مگر ازلان کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ اب وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ شوہر ہوں تمہارا، کچھ غلط نہیں کر رہا، ازلان نے بھاری لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اینا کے دل کی رفتار مزید بڑھ گئی۔ اس کی سانسیں اس کے سینے میں اٹکنے لگی۔ ازلان اس کے مزید قریب ہوا۔ ازلان پلیز دور ہٹیں۔ اینا نے ازلان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا، مگر ازلان کے پہاڑ جیسے وجود کے سامنے وہ نازک سا وجود بالکل ہی بے بس تھا۔ ازلان نے اسے آہستگی سے بیڈ پر لٹا دیا، مگر اینا اگلے ہی لمحے تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، مجھے یہاں سے جانے دیں، اینا اس کے بازوؤں کے حلقے میں مچلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ازلان نے سرد نظروں سے اس ضدی سی لڑکی کو دیکھا اور پھر ایک ٹھنڈی سانجھ بھری، مگر اب وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ اب اتنا آگے آ کر وہ یوں پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اس نے اینا کی بات کو یکسر نظر انداز کیا اور بادل بن کر اس پر چھا گیا۔ اینا روتی سے سکتی رہی، مگر ازلان نے اس پر رحم نہیں کیا۔ ازلان خانزادہ نے اس نازک سی لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر لیا۔ اگلی صبح ازلان کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر میں سوئی ہوئی اینا پر ایک نظر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کی نیند ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ نیند سے اس کی آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی، مگر وہ فریش ہونے واش روم گیا۔ فریش ہو کر آیا تو اینا اب بھی گہری نیند میں تھی۔ چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے سے نشان تھے۔ ازلان نے جھک کر اس کے اوپر کمبل درست کیا اور پھر آہستگی سے سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر اس میں سے اپنی ساری فائلز نکالی اور انہیں لے کر کمرے سے نکل گیا۔ اس نے نیچے اسٹڈی روم میں آ کر اپنی ساری فائلز وہاں پر رکھی۔ یہ کام وہ شادی سے پہلے ہی کرنے والا تھا، مگر اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ ازلان نے ملازمہ کو اسٹڈی روم میں چائے لانے کو کہا۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اینا کا روتا سسکتا وجود گھوم رہا تھا کہ رات وہ لڑکی جیسے ٹوٹ سی گئی تھی۔ ازلان نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ کافی دیر بعد وہ اسٹڈی روم سے نکل کر اپنے کمرے میں گیا۔ اینا اب بھی سو رہی تھی۔ ازلان اس کے قریب گیا اور اس کے برابر میں بیٹھ کر اس نے ہولے سے اینا کا گال تھپ تھپایا۔ اینا نے کروٹ بدلی۔ ازلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔
مسز اٹھ جائیں، اب صبح ہو گئی ہے۔ ازلان اس کے کان کے قریب جھکے سرگوشی کر رہا تھا۔ پل بھر میں ہی اینا کی نیند ٹوٹی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول کر ازلان کی سمت دیکھا۔ ازلان مسکراتے ہوئے اسی پر جھکا ہوا تھا۔ اینا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر ازلان سے اگلے ہی پل اس کی نظریں ہٹی تھیں۔ ازلان نے اس کی حرکت نوٹ کی تھی۔ اینا ازلان کو دیکھنا تک نہیں چاہ رہی تھی۔ فریش ہو جاؤ، تمہارے گھر والے آتے ہوں گے، اور ہاں یاد رکھنا، کسی کے سامنے اپنا منہ کھولنے سے پہلے سوچ لینا کہ پھر انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ازلان نے نرم مگر خشک لہجے میں اسے دھمکی دی۔ اینا نے شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ ازلان نے گہری نظروں سے اسے جاتا دیکھا۔ اتنا تو اسے بھی یقین ہو گیا تھا کہ اب اینا کسی کے سامنے کچھ نہیں بولے گی، مگر پھر بھی اسے بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ اسے ہر لمحہ اینا پر نظر رکھنی تھی۔ وہ وہیں بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ وہ صبح کا اٹھا ہوا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں میں چھانے لگی تھی۔ ازلان اور اینا کی ملاقات ایک بزنس پارٹی میں ہوئی تھی۔ وہ پارٹی خاص ازلان کے لیے ہی رکھی گئی تھی تاکہ اسے بزنس کی دنیا میں متعارف کروایا جا سکے۔ وہاں اینا بھی اپنے بابا مجتبیٰ بیگ کے ساتھ موجود تھی۔ اینا کو پہلی ہی نظر میں سنجیدہ وہ خوبرو سا ازلان اچھا لگا، مگر اس پارٹی میں ان دونوں کی کوئی بات نہ ہو سکی کیونکہ وہاں ازلان بہت سے لوگوں کے ساتھ مصروف تھا، جبکہ ازلان نہیں جانتا تھا وہ کسی کی نظروں کی حصار میں ہے۔ اینا کی نظریں بار بار ازلان کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ ازلان نے خود کو کسی کی نظروں میں حصار میں محسوس کیا تو اس نے چونکنا ہو کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ اس کی نظر سیدھی اینا پر گئی۔ اینا کسی اور سے بات کرتے ہوئے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پل بھر کو دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ اینا نے سٹ پٹا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا، جبکہ ازلان کے چہرے کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی۔ ازلان سارے مہمانوں کو خود چھوڑنے باہر تک جا رہا تھا۔ مجتبیٰ بیگ بھی ازلان سے مل کر اب اجازت چاہ رہے تھے۔ ازلان انہیں بھی چھوڑنے خود باہر تک آیا اور ان کے لیے ان کی کار کا دروازہ کھولا۔ تم سے مل کر بہت اچھا لگا، امید ہے مستقبل میں ہم دونوں ساتھ کام کریں گے، مجتبیٰ بیگ نے ازلان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ اینا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر آ کر بھی اینا ازلان کی شخصیت کے جادو میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو ازلان کے سحر سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ اسے پہلی بار کسی مرد نے متاثر کیا تھا۔ اگلے ہفتے مجتبیٰ بیگ نے ازلان کو اپنے گھر بلایا۔ وہ دونوں کسی پروجیکٹ پر ساتھ کام کرنے والے تھے۔ مجتبیٰ بیگ بھی ازلان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے ازلان کو اپنے گھر کھانے پر بلایا تھا۔ اینا کالج سے آ کر سو گئی تھی، اسی لیے اسے معلوم نہیں تھا کہ گھر میں کوئی آ رہا ہے۔ رات کے لیے کھانے کے لیے بھی ملازمہ اسے بلانے آئی تو وہ ایسے ہی حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یوں ہی اٹھ کر ٹیبل تک آئی۔ اس نے پنک کلر کی شرٹ کے ساتھ بلیک کلر کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ لمبے بال لاپرواہی سے جوڑے کی صورت باندھے ہوئے تھے، جس میں سے کچھ لٹیں نکل کر اس کے چہرے کی اطراف پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ یوں ہی آ کر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ یکدم ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے سامنے ازلان خانزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ اینا کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے پھر کھانے کی ٹیبل کو دیکھا۔ ٹیبل انواع و اقسام کے کھانوں سے سجی ہوئی تھی۔ اسے اپنی ملازمہ پر بے حد غصہ آیا تھا۔ اینا کا دل کیا وہ اسی لمحے منظر سے غائب ہو جائے، مگر اسی وقت مجتبیٰ بیگ نے ازلان کو مخاطب کیا۔ ازلان، یہ میری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی اینا ہے۔ مجتبیٰ بیگ نے ازلان کا اینا سے تعارف کروایا تھا۔ اینا نے سنبھل کر اسے سلام کیا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر ازلان کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ پھر اینا سر جھکائے کھانا کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر مجتبیٰ بیگ نے اینا کو مخاطب کیا۔ اینا، ازلان کو گھر دکھاؤ، اتنی دیر میں کچھ ضروری کالز دیکھ لوں۔ مجتبیٰ بیگ نے اسٹڈی روم میں جاتے ہوئے کہا۔ اینا ازلان کو اپنا گھر دکھاتے ہوئے چھوٹی چھوٹی تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی۔ مسز مجتبیٰ کہیں نظر نہیں آ رہی؟ ازلان نے کھوجتی نظروں سے ارد گرد دیکھتے اسے سوال کیا۔ میری ماما نہیں ہے۔ میں جب 4 سال کی تھی تو میری ماما کا انتقال ہو گیا۔
जाने क्यों हर बार उस सच का सामना करते ऐना की आवाज़ रुंध जाती थी। अजलान ने बहुत गौर से ऐना के चेहरे को देखा। इस मासूम से चेहरे पर दुख की परछाइयाँ थीं। वो अजलान और ऐना की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात थी। उस रोज़ के बाद से अजलान मुज्तबा बेग के घर आने जाने लगा। उसने जल्द ही मुज्तबा बेग का एतमाद जीत लिया था, और मुज्तबा बेग जो ये समझते थे कि सारी दुनिया उनके इशारों पर चलती है, वो जाने क्यों अजलान पर अंधा एतमाद कर बैठे। ऐना और अजलान की दोस्ती बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि एक रोज़ ऐना ने अजलान को अपने दिल की बात बता दी। ऐना की बात सुनकर अजलान कितनी ही देर खामोश रहा। वो इस मासूम सी लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, मगर अपने काम के सामने मजबूर था। वो इस लड़की को हकीकत से आगाह नहीं कर सकता था और ना ही ऐना से शादी करना चाहता था। वो नहीं जानता था कि उसने ये रोग कब तक के लिए लिया है, मगर दरमियान में कुछ ऐसी मजबूरियां आ गईं कि उसे ऐना से शादी करनी पड़ी। मुज्तबा बेग ने भी खुद अपनी बेटी का हाथ अजलान के हाथ में थमाया था। वो अजलान पर आंखें बंद किए भरोसा करने लगे थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनका ये भरोसा उन्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। और अब ऐना उसकी बीवी बनकर उसके घर में मौजूद थी। अजलान जानता था ऐना उसकी सच्चाई जान गई है, एक ना एक दिन उसे ज़रूर छोड़ जाएगी। अजलान के दिल को कुछ हुआ, जबकि वो इस हकीकत से पहले ही वाकिफ था कि ऐना और उसकी शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, मगर फिर भी उसके सीने में एक टीस सी उठी थी। वो इस मासूम सी लड़की को खोना नहीं चाहता था, मगर वो मजबूर था। अजलान की धमकी काम कर गई थी। ऐना ने किसी को भी कुछ नहीं बताया। वो बुरी तरह डर गई थी। उसे अजलान से इस रवैये की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो सहम कर खामोश हो गई, जबकि मुज्तबा बेग किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में कुछ वक्त के लिए बैरूने मुल्क चले गए। अब अजलान आराम से अपना काम कर सकता था। अजलान अपने कमरे में आया तो ऐना बेड पर अपने घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। अजलान ने एक गहरी नज़र उसके वजूद पर डाली और उसके सामने खड़ा हुआ। कदमों की चाप सुनकर ऐना ने सर उठाकर अजलान को देखा। मुज्तबा बेग ऐना की शादी के 2 दिन बाद ही अमेरिका चले गए थे। ऐना कुछ देर पहले ही लौटी थी। ऐना और अजलान मुज्तबा बेग को एयरपोर्ट छोड़कर सीधा घर आए थे। जब से ऐना कमरे में ही थी, अजलान उसे लंच के लिए बुलाने आया था, क्योंकि ऐना ने मुलाजमा को ये कहकर वापस भेज दिया था कि उसे बिल्कुल भी भूख नहीं है। ऐना, खाना खा लो, खाने से कैसी नाराज़गी? अजलान ने नरम लहजे में कहा। ऐना ने अजनबी नज़रों से अजलान को देखा। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं किसी को भी आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, बस प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दें। ऐना ने अजलान की आंखों में देखते हुए कहा। अजलान ने ठंडी सांस भरी। ऐना, ये घर तुम्हारा है, तुम अपने घर में मौजूद हो। अजलान ने उसे समझाना चाहा था। उसकी बात सुनकर ऐना ने इंतहाई ज़ब्त से उसकी तरफ देखा और उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई। ये घर मेरा नहीं है और ना ही मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, ऐना ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ऐना, मेरे पास बहस करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। खामोशी से नीचे आकर खाना खाओ, फिर मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। हो सकता है मैं 1-2 दिन तक घर ना आऊं। अजलान ने अपने गुस्से को ज़ब्त करते कहा। उसे ऐना की अपने घर जाने की ज़िद बुरी लगी थी, मगर वो ज़ब्त कर गया था। वो उस पर मज़ीद गुस्सा करके उसे डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज कर गया। कहाँ जा रहे हैं आप? ऐना भी अपनी ज़िद भूलकर उससे सवाल करने लगी। तुम जानती तो हो मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, और अभी जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ मुझे उसी सिलसिले में जाना है। परसों शाम तक मैं घर आ जाऊँगा, लेकिन अगर मैं घर नहीं आ सका तो ख़ुद को हर तरह की बुरी खबर के लिए तैयार रखना। मेरी ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, ये बात भी याद रखना। इस बार मैंने जिन लोगों पर हाथ डाला है वो कोई मामूली लोग नहीं हैं। वो यहाँ से लड़कियाँ अगवा करके बाहर मुल्क बेच देते हैं। और हाँ, इन सब में तुम्हारे बाबा का कोई हाथ नहीं। इस काम में उनके बिजनेस पार्टनर्स शामिल हैं।
لیکن تمہارے بابا اس سب کے بارے میں جانتے ضرور ہیں، مگر انہوں نے بھی اس ظلم پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ازلان نے اینا کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ اینا دم سادھے ازلان کی بات سن رہی تھی۔ وہ حیران تھی اور حیران ہونے سے زیادہ وہ ازلان کی باتوں سے پریشان تھی۔ یہ سچ ہے کیا؟ اینا کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ ازلان نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اینا نے پریشان ہوتے ازلان سے سوال کیا۔ یہ بات میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اگر میری زندگی ہوئی تو ضرور لوٹ کر آؤں گا۔ ازلان نے اینا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ ازلان کو دکھ تھا کہ اس نے ایک معصوم سی لڑکی کا دل توڑا ہے۔ ازلان کو سارا شک مجتبیٰ بیگ پر تھا، اسی لیے اس نے مجتبیٰ کو امریکہ بھیجا تھا اور ان کے سارے گھر کی تلاشی لی تھی، مگر وہاں سے اسے جو ثبوت ملے تھے ان سے صاف ظاہر تھا کہ مجتبیٰ بیگ کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر اپنے بزنس کی خاطر وہ خاموش ہیں۔ ازلان اس لمحے بے حد پچھتایا تھا جب اس نے اینا کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا، مگر اس کی روح میں اترنے کے بعد وہ لڑکی اسے بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھ سے ناراض بعد میں ہو جانا، پہلے چل کر کچھ کھا لو، پھر مجھے نکلنا بھی ہے۔ ازلان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور اسے کمرے سے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی اینا کی نظریں ازلان پر جمی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی ازلان کا کون سا روپ سچا ہے اور کون سا جھوٹا۔ ازلان کی شخصیت کے کئی پہلو تھے۔ اینا سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ازلان اپنا کچھ ضروری سامان اٹھائے نکلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھر میں نوری تمہارے ساتھ 24 گھنٹے موجود ہے۔ ازلان نے اینا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مگر اینا نے بے رخی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ازلان نے مسکرا کر اسے خود سے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے گھر سے نکل گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی اینا کمرے کی بالکنی میں آئی۔ ازلان گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکل رہا تھا۔ اینا کا دل بہت بری طرح بے چین ہوا تھا۔ وہ اس حقیقت سے آنکھیں نہیں چرا سکتی تھی کہ وہ ازلان سے محبت کرتی ہے۔ ازلان اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں ساری لڑکیوں کو مختلف علاقوں سے اغوا کر کے رکھا گیا تھا، اور یہ معلومات اسے مجتبیٰ بیگ نے ہی فراہم کی تھی۔ ازلان نے ان کے جانے سے پہلے انہیں سارا سچ بتا دیا تھا۔ وہ دونوں مجتبیٰ بیگ کے ڈرائنگ روم میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مجتبیٰ بیگ حیرت اور بے یقینی سے ازلان کو دیکھ رہے تھے، جس نے اتنی آسانی سے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ تم نے میری بیٹی سے شادی کیوں کی؟ مجتبیٰ بیگ کو صرف اس وقت اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ جن لڑکیوں کو آپ اغوا کرواتے ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہیں، ازلان نے بے انتہا خشک لہجے میں کہا۔ مجتبیٰ بیگ پہلو بدل کر رہ گئے۔ اینا اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی۔ وہ ازلان کی یہاں موجودگی سے بالکل بے خبر تھی۔ میرا ان سب میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، مجتبیٰ بیگ نے ضبط کر کے کہا۔ ازلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، جبکہ آپ کے 4 بزنس پارٹنرز اس دھندے میں ملوث ہیں، اور ہاں، اس کام کے لیے آپ کا بھی نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کیسے خود کو اس سے بری و ذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ ازلان نے مجتبیٰ بیگ کو کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں اس سب کے بارے میں جانتا ضرور ہوں، مگر میں یہ کام نہیں کرتا۔ مجتبیٰ بیگ نے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر آپ کچھ وقت کے لیے امریکہ چلے جائیں، کچھ دیر میں آپ کی فلائٹ ہے۔ ازلان نے مجتبیٰ بیگ کے سر پر بم پھوڑا۔ مجتبیٰ بیگ نے حیرانی سے ازلان کو دیکھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ چلے گئے تھے۔ ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد ازلان ان کی بے گناہی کے ثبوت ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا تھا اور ان کے گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا تھا۔ اس سب سے یہی ظاہر تھا کہ مجتبیٰ بیگ کا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ازلان اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں ان لڑکیوں کو رکھا گیا تھا، اور اس کام کے لیے ان لوگوں نے مجتبیٰ بیگ کا گودام استعمال کیا تھا۔ کیونکہ مجتبیٰ بیگ کا یہ گودام شہر سے کچھ فاصلے پر تھا، اسی لیے ایسی جگہ پر ان لڑکیوں کو رکھنا زیادہ آسان تھا، اور پھر ان بے بس اور لاچار لڑکیوں کو یہاں سے چند کنٹینرز میں بھر کر بارڈر پر پہنچایا جاتا تھا اور وہاں سے انہیں بیچ دیا جاتا۔
کبھی یہ لڑکیاں اپنے ہی ملک کے دور دراز علاقوں میں لگنے والی انسانی منڈی میں پہنچا دی جاتی اور پھر ان کی بولی لگوائی جاتی۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو مجبوری کے تحت اپنے گھروں سے نوکری کی تلاش میں باہر نکلتی تھیں اور پھر ان درندوں کے ہاتھوں چڑھ جاتی جو ان کا سودا کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے تھے۔ کچھ لڑکیاں محبت کے ہاتھوں دھوکہ کھاتی ہوئی ہوتی تھیں۔ غرض کہ ہر لڑکی ایک کی الگ کہانی تھی۔ اذلان تک یہ معلومات پہنچی تھی کہ یہاں 50 لڑکیاں موجود ہیں جنہیں کل شام تک ایک کنٹینر میں ڈال کر بارڈر تک پہنچایا جائے گا۔ اذلان کو ایک ہی دن میں اپنا سارا کام کرنا تھا۔ اس نے اس گودام کے ارد گرد گھوم کر اچھے سے جائزہ لے لیا۔ گودام کے اندر 2 آدمی موجود تھے جو ان لڑکیوں کا پہرا دے رہے تھے۔ انہیں قابو کرنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ ان لوگوں کے پاس جدید اسلحہ موجود تھا۔ اذلان کو اس کنٹینر کا انتظار کرنا تھا جو ان لڑکیوں کو لے کر جانے والا تھا۔ اذلان نے اس گودام کے پاس ہی چھپ کر ساری رات گزاری۔ اگلے دن دوپہر کے وقت اس نے ایک کنٹینر کو اس گودام کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اذلان فوراً ہی اس کنٹینر کے سامنے آیا۔ ڈرائیور نے فوراً ہی بریک لگائے۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مرنے کا زیادہ ہی شوق چڑھا ہے، ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کر اذلان سے کہا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اس وقت اس کے سامنے کون کھڑا ہے۔ اذلان خاموش کھڑا رہا مگر وہ کنٹینر کے سامنے سے نہیں ہلا۔ ڈرائیور نے اسے ہنوز کھڑا دیکھا تو غصے سے کنٹینر سے اترا اور اسی بات کا انتظار اذلان کر رہا تھا۔ جیسے ہی ڈرائیور اتر کر اس کے پاس آیا، اذلان نے اسے قابو کیا اور اس کی گردن میں مخصوص جگہ انجیکشن لگا دیا۔ اگلے ہی پل ڈرائیور بے ہوش ہو کر گرا۔ اذلان اسے گھسیٹتا ہوا جھاڑیوں کے پاس لے گیا اور خود اس کے کپڑے پہن لیے اور خود اس ڈرائیور کی جگہ لے لی۔ کنٹینر کو دیکھ کر ان آدمیوں نے دروازہ کھول دیا تھا اور پھر کچھ دیر بعد ان لڑکیوں کو کنٹینر میں سوار کر دیا گیا۔ اذلان موت کا کھیل کھیل رہا تھا۔ اگر ان دونوں آدمیوں کو ذرا بھی شک ہو جاتا وہ اسی وقت اذلان کو جان سے مار دیتے۔ ساری لڑکیاں کنٹینر میں سوار ہو گئی تھیں اور وہ دونوں آدمی بھی کنٹینر میں سوار تھے۔ ایک آدمی پیچھے لڑکیوں کے ساتھ موجود تھا تو ایک آدمی اذلان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب اذلان کو اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔ مجھے واش روم جانا ہے، اذلان نے اپنے برابر میں بیٹھے آدمی سے کہا۔ اس آدمی نے گھور کر اذلان کو دیکھا اور اسے اپنے ساتھ لیے اتر گیا۔ وہ دونوں گودام کے اندر بنے واش روم کی طرف آئے۔ اذلان کے لیے یہ موقع سب سے اچھا تھا۔ موقع ملتے ہی اس نے اس آدمی کے سر پر وار کیا۔ وہ آدمی اپنا سر تھامے زمین پر گرا۔ اذلان فوراً ہی اسے بے ہوش کر کے کنٹینر کی طرف بڑھا اور کنٹینر چلانا شروع ہو گیا۔ پیچھے بیٹھے آدمی کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ آگے بیٹھے آدمی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اذلان اس کنٹینر کو لے کر سیدھا مطلوبہ جگہ پر پہنچا تھا۔ وہاں پہلے سے ہی پولیس کی نفری موجود تھی۔ اذلان نے اتر کر پیچھے سے کنٹینر کا دروازہ کھولا۔ وہ آدمی جانتا تھا کہ ابھی مطلوبہ مقام نہیں آیا۔ کنٹینر کے روکنے کے ساتھ ہی اس نے اندازہ لگا دیا تھا کہ لازمی کوئی گڑبڑ ہے۔ اس لیے اذلان نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس آدمی نے اذلان پر حملہ کر دیا۔ اس آدمی نے اپنے ہاتھ میں موجود چاقو اذلان کے بازو میں اتارا، مگر پھر بھی اذلان اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ آخر کار اس آدمی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کنٹینر کا ڈرائیور اور دوسرا آدمی پہلے سے ہی پولیس کی حراست میں موجود تھے۔ ان تینوں آدمیوں سے ان سارے لوگوں کے نام لیے گئے جو اس دھندے میں شریک تھے، اور اب پولیس ان کے گھروں پر چھاپا مار کر انہیں گرفتار کر رہی تھی۔ ان تینوں کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا تھا۔ وہ ساری لڑکیاں بحفاظت پولیس کی کسٹڈی میں موجود تھیں۔ اب ان لڑکیوں کے گھر والوں سے رابطہ کیا جا رہا تھا۔ اس سب میں اذلان کو وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ اذلان کے بازو کی بینڈیج کر دی گئی تھی، مگر زخم کافی گہرا تھا جسے بھرنے کے لیے وقت درکار تھا۔ اذلان کی وائٹ شرٹ خون سے بھری ہوئی تھی، مگر اسے اس وقت اپنی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے صرف ان لڑکیوں کی فکر تھی کہ وہ بحفاظت اپنے گھر پہنچ جائیں۔ اذلان کو گئے 2 دن ہونے کو آئے تھے۔ ان 2 دنوں میں اینا کو ایک پل سکون نہیں ملا تھا۔
وہ بس اٹھتے بیٹھتے اذلان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے 2 دن گزرے تھے۔ اذلان نے کہا تھا کہ وہ آج شام گھر آ جائے گا۔ اینا شدت سے شام ہونے کا انتظار کرنے لگی، یہاں تک کہ شام بھی ہو گئی تھی، مگر اذلان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اینا کا دل بہت بری طرح ہولنے لگا۔ اسے طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اینا لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی، مگر اب تو شام ہو گئی تھی اور اذلان نہیں آیا تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی مانند سارے گھر میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے اپنے کمرے سے کھٹکے کی آواز آئی۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اذلان الماری میں گھسا ہوا تھا۔ اسے کمرے میں دیکھ کر اینا کا دل تھم سا گیا۔ اس نے بے اختیار گہری سانس بھری اور ٹرانس کی کیفیت میں آگے آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اذلان نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ اینا آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اینا کی نظریں اذلان کے چہرے سے ہوتے اس پہ شرٹ پر گئی تھیں۔ اذلان کی شرٹ خون سے رنگی ہوئی تھی۔ اینا نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اذلان جب ہی دروازے سے گھر میں نہیں آیا تھا، وہ کھڑکی سے کمرے میں کودا تھا۔ وہ اینا کے سامنے آنے سے پہلے اپنا حلیہ سدھارنا چاہتا تھا، مگر اینا کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ اذلان کی یہ حالت دیکھ کر اینا تڑپ کر آگے بڑھی۔ اذلان، یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کا اتنا خون بہہ گیا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اینا نے گھبراہٹ کے مارے اذلان سے کئی سوال کیے۔ اذلان کو اس کا یوں خود کے لیے پریشان ہونا اچھا لگا تھا۔ اینا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس چھوٹا سا زخم ہے۔ اذلان نے اینا کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ یہ زخم کیسے آیا؟ اینا نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے نم لہجے میں پوچھا۔ بازو میں چاقو لگ گیا تھا۔ اذلان نے اینا کے چہرے پر نظریں جمائے جواب دیا۔ اینا اس کی شرٹ اتار چکی تھی اور اب اس کے زخم کا جائزہ لے رہی تھی۔ اینا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اینا، میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اذلان نے اینا کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اینا کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ وہ اذلان کے سینے سے سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اذلان نے بھی اسے رونے دیا تھا، بس دھیرے دھیرے اس کا سر تھپ تھپا رہا تھا۔ آخرکار کافی دیر رونے کے بعد اینا کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ وہ جھجکتی ہوئی دور ہٹی۔ میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، آپ نہا کر فریش ہو جائیں، اینا نے اذلان سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اذلان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اینا نے اذلان کے کپڑے نکالے تو وہ فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر کمرے میں آیا۔ اینا کمرے میں موجود تھی۔ اینا، بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دو، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اذلان نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اینا فوراً ہی کمرے سے نکلی۔ وہ اذلان کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کھانا کھا چکے تھے۔ اذلان بیڈ پر لیٹا تو فوراً ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ وہ خود کو بے حد تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اینا نے کمرے کی لائٹ بند کر دی تاکہ اذلان کی نیند میں کوئی خلل نہ پڑے، اور خود کمرے سے نکل گئی۔ اذلان کی یہ حالت دیکھ کر اسے دھچکا پہنچا تھا، مگر وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ سب اس کے کام کا حصہ ہے۔ اذلان اگلی صبح ہی اٹھا تھا۔ اٹھتے ہی سب سے پہلے اس نے اپنے برابر میں نگاہ دوڑائی تھی، مگر اینا وہاں موجود نہیں تھی۔ اذلان باہر آیا تو مجتبیٰ بیگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ اینا ان کے کندھے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ اذلان آگے بڑھا۔ مجتبیٰ بیگ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ اذلان نے ان سے مصافحہ کیا اور بیٹھنے کو کہا، جبکہ اینا بالکل خاموش تھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اذلان کی سمت نہیں دیکھا تھا۔ لاؤنج میں غیر معمولی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سر، میں جانتا ہوں میں نے اپنی اصل شناخت ظاہر نہیں کی تھی، مگر یہ میری مجبوری تھی اور میرے کام کا بھی یہی تقاضا تھا، اور اگر آئندہ مستقبل میں بھی ایسی کوئی ضرورت آئی تو میں یہی کروں گا۔ میرے لیے میرا ملک اور اس کی حفاظت سب سے پہلے ہے، اور یہی میرے کام کا حصہ ہے۔ میں اپنے کام کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔
ازلان نے مضبوط لہجے میں اپنی بات کی۔ اینا نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر ازلان کی طرف دیکھا۔ ازلان کی نگاہیں اینا پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے اینا کا دل توڑا، اس کا مجھے احساس ہے۔ میں اینا سے معافی مانگتا ہوں، مگر مجھے شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ یہی ازلان خانزادہ ہے اور یہی اس کے کام کا حصہ ہے۔ مجتبیٰ بیگ نے کچھ کہے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ ازلان، تو مجھے ایک بات کا جواب دو، مجتبیٰ بیگ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ازلان نے سوالیہ نظروں سے مجتبیٰ صاحب کی طرف دیکھا۔ تم نے اینا سے شادی اپنی مرضی سے کی تھی یا پھر یہ بھی تمہارے کام کا حصہ تھی؟ مجتبیٰ بیگ کا سوال پیچیدہ سا تھا۔ ازلان نے ایک بار پھر سے اینا کی طرف دیکھا۔ اینا اب بھی پلکیں جھپکائے بغیر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ سچ ہے کہ میں نے اینا سے شادی مجبوری کے تحت کی تھی۔ ازلان نے سر جھکائے اپنی غلطی قبول کی تھی۔ اینا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آخر یہ شخص اس کا کتنا دل توڑے گا؟ کیونکہ میں اینا کو اس سب سے دور رکھنا چاہتا تھا، اس کو اس سارے معاملے کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا، مگر حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں اینا سے شادی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مگر میں یہ بات واضح کہہ سکتا ہوں کہ اب مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ میں اینا کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مگر میں اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں میری بہت سی غلطیاں ہیں، میں نے اینا کا دل توڑا ہے۔ اب جو بھی فیصلہ اینا کرے گی میں اسے قبول کروں گا۔ ازلان نے سر جھکائے کہا۔ یہ ازلان ہی جانتا تھا کہ اس نے کتنی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا۔ مجتبیٰ بیگ اور ازلان کی نظریں اینا پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مجھے تم پر فخر ہے کہ تم اپنے ملک کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھے کام کر رہے ہو۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، مجتبیٰ بیگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ازلان نے بے اختیار گہرا سانس بھرا۔ اب وہ دونوں اینا کے فیصلے کے منتظر تھے۔ اینا، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو تمہارے باپ کا گھر ہمیشہ کھلا ہے، اور اگر تم یہاں رہنا چاہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی، مجتبیٰ بیگ نے اینا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ازلان اینا کے فیصلے کا منتظر تھا۔ اینا کچھ دیر تک سر جھکائے کھڑی رہی، پھر اس نے ازلان کی طرف دیکھا اور اپنے بابا سے کہا، میں آپ سے جلد ملنے آؤں گی بابا۔ ازلان نے بے اختیار سانس بھرا۔ مجتبیٰ بیگ کے ہونٹوں پر بھی طمانینت بھری مسکراہٹ آئی۔ مجتبیٰ بیگ جا چکے تھے جبکہ ازلان اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے اینا کی طرف بڑھا تھا۔ آپ یہ بالکل بھی مت سوچنا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اینا نے 2 قدم دور ہٹتے ناراضگی سے کہا، جبکہ ازلان کا کہکہا پورے گھر میں گونجا۔ خوشیاں دروازے پر دستک دے رہی تھیں۔ ازلان نے اینا کی نازک کلائی تھام کر اسے خود کے قریب کیا۔ اینا نے ناراض نظروں سے ازلان کو دیکھا۔ کسی خوش فہمی میں نہیں رہے گا کہ میں آپ کو اتنی آسانی سے معاف کر دوں گی۔ اینا نے خود کو چھڑا کر کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے، جبکہ ازلان نے مسکراتی نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔